علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ ایک خصوصی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کا پہلا سوال، اور جو بہت اہم سوال ہے، مفتی صاحب، یہ جو حالات ہیں چل رہے ہیں، حالات کے تناظر میں ایک سوال ذہن میں جو آتا ہے، اور وہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وقت کو کیسے گزارا جائے۔ وقت گزارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، لوگ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، تو وقت کو صحیح طریقے سے کیسے گزارا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سچویشن ہے، کیونکہ ساری زندگی لوگ تمنا کرتے تھے کہ یار چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں، چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں۔ اب ہو گئی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ کام دے دے، اب ہم کام پہ جانا شروع کریں۔ تو اس کے لیے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ دریائے دجلہ کی سیر کے لیے نکلا، تو ایک بندہ دریا کے کنارے کھڑا تھا، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سیر کرنے تو جا ہی رہے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں، جا نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مہربان بادشاہ تھا ہارون رشید، اس نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب وہ جب کشتی دریا میں گئی اور دریا کی موجیں چلیں اور کشتی تھوڑی سی دائیں بائیں ہوئی، تو وہ جو پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھا تھا اس نے اچھلنا کودنا چیخیں مارنا شروع کر دی، وہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ اب بادشاہ سیر کرنے نکلا تھا، انجوائمنٹ کے لیے نکلا تھا، اس نے وہ بڑا ایک ناراض ہوا کہ یار یہ کیا مصیبت میں اپنے ساتھ لے کے آ گیا کہ یہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہماری تو ساری سیر کا مزہ کرکرا کر دیا اس نے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت گلے میں ڈال دی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ابھی سیٹ ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا، وہ وزیر نے 2-4 جو نوکر خادم تھے، سپاہی تھے، ان سے کہا کہ یار اس کو نا 2 منٹ کے لیے پانی کے اندر غوطہ دو اس کو، اور جب تک اس کا سانس ختم ہونے کے قریب نہ آ جائے نا تو اس کو نکالنا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو گردن سے پکڑا، دریا کے اندر غوطہ دیا، 2 منٹ جب اس کا سانس بند ہوا، تڑپا مچلا، بڑا اس نے جناب کیا جو بھی کرنا تھا، اس کے بعد اس کو نکال کے کشتی میں بٹھا دیا۔ وہ بھاگ کے کشتی کے کونے میں جا کے نا آرام سے یوں کر کے بیٹھ گیا۔ اب سیر پوری ہو گئی اور بندہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ بادشاہ نے کہا یار یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عافیت کی قدر نہیں تھی، تو جب یہ مصیبت میں پڑا تو اسے عافیت کی قدر ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی شے سر پہ نہیں پڑتی نا تو ہمیں چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، جب پڑ جاتی نا تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ بہت خوب۔ یہ جو کام کاج کی زندگی ہے نا، کہ بندہ صبح نوکری پہ جاتا ہے، حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور کچھ بھاگ کے نوکری پہ بھی پہنچنا ہے، پھر گھر پہ بھی آنا ہے، تو پھر رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے، پھر باہر سودا خریدنے بھی جانا ہے، دکانیں کھلی، سب کچھ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود لوگ آپ سنیں گے تو اکثریت آپ کو کیا ملتی ہے؟ بس جی کیا زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے یار، بس جی کیا بتائیں آپ کو، بس گھسیٹ رہے زندگی کو، بس جی نہیں رہے، یا پوچھ لینا یار کیسی جا رہی، بس جی رہے جی۔ تو اب کیا ہوا کہ اب جب سارے گھروں میں بند ہوئے اور اب پتہ چلا کہ یار بھائی کام نہ کرنا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے،
یہ باقی مصروفیات جو ہیں یہ زندگی کا حسن ہوتی ہیں. بندہ جو باہر نکلتا ہے, جو کام پہ جاتا ہے, جو کمائی کرتا ہے, جو اور باقی اس کے زندگی کے امور ہیں وہ سر انجام دیتا ہے, یہ خدا کی نعمت ہوتی ہے. تو ان کو بند کر کے اب پتہ چلا کہ جناب وہ عافیت تھی یا یہ عافیت ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو بڑے چھٹیوں کے خواہش مند ہوتے ہیں نا, چھٹیاں ہی چھٹیاں, لیکن جب ہو جاتی ہے نا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں, اب تو کام ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے اس وقت کو کیسے گزارے. اب اس کی میں نے ایک بڑا عرصہ پہلے ایک مثال پڑھی. جب دنیا کو چاند پہ چڑھنے کا شوق تھا نا, یعنی وہ سائنسدان سب لگے ہوئے تھے کہ چاند پہ جانا ہے, تو چونکہ چاند پہ جانا اتنا آسان کام نہیں تھا, اس کے لیے ایک سائنسدانوں کی بڑی تعداد, ٹیکنیشینز کی بڑی تعداد, انجینئرز کی بہت بڑی تعداد, اور اسی طرح جنہوں نے خلا میں جانا تھا ان کی ٹریننگ, یہ ایک بہت بڑی ٹیم انوالو ہوئی, اور یہ سینکڑوں افراد تھے. اچھا, اب یہ سینکڑوں افراد جو تھے انہوں نے برسوں کام کیا. یہ کوئی ایک سال کی محنت سے چاند پہ نہیں چلے گئے تھے, انہوں نے 10, 15, 20 سال تجربات کیے, چیزیں تیار کی, ہر وقت کیا جی چاند پہ جانا, چاند پہ جانا, چاند پہ جانا. اب ہوا یہ کہ چاند چڑھ گیا, یعنی کہ پہنچ گئے اوپر. جی. اب جب چاند پہ چلے گئے اور وہ اپنے نیل بھائی جو تھے وہ نیچے بھی آ گئے, اب سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھے کہ اب کیا کریں. جی. یعنی چاند پہ تو ہو کے آ گئے, اب چاند کو نیچے لے کے آنا ہے یا بندوں کو اوپر لے کے جانا, کرنا کیا ہے, کیونکہ جو کام تھا ہو گیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو ساری ٹیم تھی یہ پچھلے 10-15 سال سے لگی ہوئی تھی ایک ہی کام پہ, تو ان کی زندگی وہی رہ گئی تھی. اچھا, اب جب ساری 10-15 سال زندگی کے اسی میں گزار دیے اور اب جب ہوئے اس سے فارغ, تب دوسرا کام سمجھنا ہے کہ کریں کیا. تو اب یہ پریشان بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو بڑی تعداد تھی یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, یہ مریض بن گئے, یہ ذہنی مریض بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے پریپریشن نہیں تھی ان کی. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز ہے, میں عرض کرتا ہوں, جب شادی ہونی ہوتی ہے نا تو شادی سے 1 سال پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کپڑے خرید, جہیز خرید, فلاں خرید, یہ ارینجمنٹ, وہ ارینجمنٹ. شادی ہوئی 7 دن ہو گئے شادی کو بھی, اب پہلے 1 سال یا 6 مہینے بڑی مصروفیت کے گزر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام تو وہ کام. اب شادی کے بعد تو وہ سارے کام ختم ہو گئے نا, اب تو وہ شاپنگ نہیں کرنی, اب تو وہ چیزیں ارینجمنٹ نہیں کرنی, اب تو جناب جو میرج ہال ہے ان سے رابطہ نہیں کرنا. اب پریشان بیٹھے ہوتے ہیں یار اب کیا کریں, اب تو سارے کام ہو گئے. تو جب پہلے سے پلاننگ نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. جب بوریت کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے وقت کاٹنا, گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. حدیث مبارک کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں اس حوالے سے بیان فرمائی گئی ہیں, اور ان کی روشنی میں کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, مستدرک کی یہ حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. غنیمت سے مراد یہ ہے کہ اسے سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے, اسے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا. بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو بندہ کہتا اوہ ہو یار میں نے اپنی جوانی میں وہ کام کیا ہوتا, وہ کیا ہوتا, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, پھر وہ بڑا سوچتا ہے. لیکن جب جوانی تھی تب نہیں کیا. ترقی کر سکتا تھا جوانی میں, عبادت کر سکتا تھا جوانی میں, بڑے بڑے کام کر سکتا تھا جوانی میں, لیکن وہ گزر گئی. تو اس لیے بڑھاپے سے پہلے عبادت کر لینی چاہیے. بڑھاپے میں بھی کرنی چاہیے, لیکن جوانی میں عبادت ہوگی تو بڑھاپے میں ہوگی, ورنہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کچھ ہو نہیں سکے گا. دوسری بات فرمائی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. تندرست ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو, بیمار پڑ گئے تو بستر پہ لیٹے رہو گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. لہذا بیماری سے پہلے صحت کو اللہ کی نعمت جان کے اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. یہ دوسری بات. تیسری بات فرمائی کہ تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. وہ کیسے کہ مال ہے
اسے اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں کر سکتے ہیں، اسے غریبوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے آخرت کا سامان بنا سکتے ہیں، اس سے اپنا دنیا کا کچھ بنا سکتے تو بنا لے۔ تنگ دستی آ گئی تو ساری چیزوں سے جاتے رہیں گے۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو نہ مکان بنایا، نہ گاڑی لی، نہ ضروریات زندگی جو ہے نا اس سے حاصل کیے، نہ اس کو کسی جگہ انویسٹ کر کے یا کاروبار کر کے اس کو مستقبل کے لیے کچھ سرمایہ بنایا۔ جب مالداری تھی تو اڑانے میں لگا دیا، دوست احباب جمع ہو گئے، یہ کھلا وہ کھلا، ادھر ہوٹلنگ فلاں ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، ادھر سیر کرنے جاتے ہیں، یہ اس میں گزار دیے۔ اور جب مالداری ختم ہو گئی اور غربت کا زمانہ آیا، اب نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کاروبار ہے، نہ آسائش زندگی ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا، اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، خبریں چھپی ہوتی ہیں کہ قسمہ پرسی کے عالم میں دنیا سے گزر گئے، حکومت سے مالی تعاون کی اپیل ہے۔ لیکن بھائی صاحب کو بھی تو سمجھ ہونی چاہیے تھی نا کہ جب ان کو پیسہ مل رہا تھا، جب ان کو سارا کچھ ان کے پاس تھا تو وہ اس زمانے میں کچھ اس کو ڈھنگ کی جگہ پہ لگا بھی دیتے۔ لیکن انہوں نے جو کیا سو کیا۔ لیکن اگر اس پہ عمل کیا ہوتا کہ رزق حلال جب کماتے تھے تو اس رزق حلال کو صحیح جگہ پہ اس طرح استعمال کرتے کہ اس کے بڑھاپے اور اس کے مستقبل کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا، دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل۔ تو لہذا تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، اڑانے میں نہیں لگائیں، پہلے مستقبل بنا لے اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے جو جائز خواہشات ہیں ان کے پورا کرنے میں لگا دیں، اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کا سرمایہ تیار کرنے میں اسے استعمال کر لیں۔ تو تیسری بات فرمائی کہ تنگ دستی سے پہلے مالداری کو غنیمت جان۔ اچھا، چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے جو آج کل کی صورتحال پہ ذرا زیادہ منطبق ہو رہی ہے۔ وہ فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانا، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، فراغت کو غنیمت جانا۔ آج کل فراغت ہے، فرصت ہے، کام اتنے ہیں نہیں، خاص طور پہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، جامعہ ان شعبوں سے وابستہ ہیں یہ تو ٹوٹلی چھٹیوں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو سرکاری نوکریوں پہ ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ، اس کے بعد جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی آن اینڈ آف ایک فرصت کے لمحات گزار رہے ہیں۔ اب یہ فرصت موجود ہے، پھر مصروفیت ہو جائے گی، اس مصروفیت سے پہلے اس فرصت کو غنیمت جانیں۔ کیسے؟ اس کیسے کی تفصیل میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حدیث مبارک کا جو 5واں حصہ ہے میں وہ آپ کو عرض کر دوں۔ 5واں حصہ یہ ہے، فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا۔ آج زندہ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اولاد کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، سب کا بہت کچھ کر سکتے، مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آج بہت کچھ کر سکتے ہیں جب کہ آپ زندہ ہیں۔ کوچ کر گئے تو کر گئے، اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ تو لہذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو کہ موت کے بعد بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے لیے ترسے گا کہ ایک موقع مل جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لوں، ایک مرتبہ الحمدللہ کا کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو میزان عمل کو قیامت کے دن جس میں اعمال تولے جائیں گے یہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو ثواب سے بھر دے گا۔ ایک کلمہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں تب تک ہی پڑھ سکتے ہیں، موت کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہذا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔
تو یہ حدیث مبارک مجموعی طور پہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حدیث مبارک ایک مرتبہ صرف میں دہرا دیتا ہوں، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اب آ جائیں جو ہمارا چوتھا مسئلہ ہے کہ فرصت کو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس پر 2 اعتبار سے میں کلام کروں گا۔ اچھا، اس پر 2 اعتبار سے کلام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں وہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ سیکھنا جو ہے نا، سیکھنا یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جو بندہ سیکھنے سے دور ہو گیا وہ سمجھ لیں کہ زندگی سے، ترقی سے اور معقولیت سے دور ہو گیا، اور جو بندہ سیکھنے میں لگا رہتا ہے وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ سیکھنا بند کر دے رک جائے گا، اور جو سیکھتا رہے وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ ایک بڑی واضح سی چیز۔ اب سیکھنے کی چیز یہاں پر میں ایک عرض کرتا ہوں۔ میں نے ایک خبر پڑھی، خبر کیا ہے کہ اسپین کی ایک سائنٹسٹ ہے، ایک خاتون ہے سائنٹسٹ، بایو کی سائنٹسٹ ہے، وہ بیالوجی کی۔ اچھا، بیالوجی وہ ہے کہ یہ جو دوائیاں ایجاد ہوتی ہیں یہ سب یہ اسی فیلڈ سے ریلیٹ ہوتی ہے کہ انسانی وجود کے اوپر جو کچھ بھی کلام کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، دوائی اس کے متعلق ایجاد کرنی ہے، بیماریوں کی تشخیص کرنی ہے، یہ سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بایو کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک بایولوجی کی جو پروفیسر، ریسرچر اور سائنٹسٹ تھی، اس نے اپنی قوم سے کہا، اس نے کہا کہ آج کل ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ سائنسدانوں دوائی ایجاد کرو، کو دنیا کو بچاؤ، کوئی ویکسین بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اس نے کہا ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو ہمیں اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ وہ جو فلاں فٹ بال کا پلیئر ہے اور وہ جو فلاں فٹ بال کا پلیئر ہے اس سے رابطہ کرو نا جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فٹ بال کے پلیئر کو تم قوم مہینے کے 10 لاکھ یورو دیتے تھے۔ 1 یورو تقریباً 200 روپے کا ہوتا ہے۔ تم ماہانہ 10 لاکھ یورو ان کو دیتے تھے اور 1600، 1700 اور 1800 یورو ہمیں دیا کرتے تھے۔ تو جن کو مہینے کے 10 لاکھ یورو دیے ہوئے ہیں، اب ان سے جا کے بولو ذرا ویکسین ایجاد کریں۔ اب قوم پہ مشکل آئی ہے تو اب دوائی بنائیں ان کے لیے۔ انسانیت کی جان ہم بچائیں، یہ وہ سائنٹسٹ کہتی ہے، انسانیت کی جان ہم بچائیں۔ موت آنے لگے تو ہم سے رابطہ ہو، بیماری پڑے تو ہمیں کہا جائے، لوگوں کی زندگیوں کے لیے کوششیں ہم کریں، لیکن ہمیں مہینے کے 1800، 2000 یورو یعنی 4 لاکھ روپیہ دیا جائے، اور ان کو مہینے کے 20 لاکھ اور 40 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ بلکہ کروڑوں کے اندر دیے جائیں۔ تو بھئی جن کو اتنے پیسے دیتے ہو پھر مشکل میں رابطہ بھی انہیں سے کیا کرو۔ یہ جو اس نے جملے کہے، آپ یقین کیجئے یہ جملے مبنی بر حقیقت بھی ہیں اور تھوڑا سا ذرا عقل و شعور کو دعوت دینے والے بھی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ معلم، استاد، ٹیچر 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو دنیا سکھاتے ہیں اور ایک وہ جو دنیا سے زیادہ قیمتی شے آخرت سکھاتے ہیں۔ دنیا سکھانے والے معلم اسکول کالجز میں ہوتے ہیں، دین سکھانے والے معلم مدرسے میں ہوتے ہیں۔ وہ ان دنیا سکھانے والوں سے زیادہ اہم ہے کہ وہ آخرت بچاتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس بات سے ہٹ کے میں کہتا ہوں بھئی معلمین کو تو تنخواہ دی جا رہی ہے اقل قلیل، تھوڑی سی، کہ اسکول کالج میں تو 25، 30، 50 ہزار، لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ مدرسے والوں کو تو بالکل ہی جناب وہ کر دیا فارغ، ان کو 10,000، 12,000، 15,000 بھی دے کے احسان جتاتے ہیں۔ اچھا، پھر جو سائنٹسٹ ہیں، جو محققین ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جو انسانیت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں،
ان کو دیا جا رہا ہے بہت زیادہ، تیر مارا تو جناب ان کو دے دیا 4 لاکھ 5 لاکھ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن فلم کا ایکٹر اور فلم کی ایکٹریس، ڈرامہ کرنے والے جو کلاکار ہوتے ہیں اور کلاکارائیں ہوتی ہیں، اور 15 منٹ کے لیے جو گانے والے گانے والیاں ہوتی ہیں، ان کو کتنا دیا جاتا ہے؟ ایک کنسرٹ کے کتنے پیسے ملتے؟ 60 لاکھ 70 لاکھ، یہ میں غریب پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، 60 لاکھ 70 ہزار۔ اور اگر تھوڑا سا ذرا اوپر چلے جائیں، کوئی ورلڈ لیول کے جو ہیں ان کی بات کریں، تو ان کی جو فیسز ہیں وہ کروڑوں میں ہوتی ہیں، کروڑوں میں۔ اور دنیا میں جب آمدنی شمار کی جاتی ہے نا کہ سالانہ آمدنی کھلاڑیوں کی اور فلمی اداکاروں کی اور گلوکاروں کی، تو وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ اربوں روپے میں پہنچی ہوتی ہے، اور اربوں میں بعض اوقات اربوں ڈالر میں پہنچی ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے یہ ویکسین ایجاد کرنی ہے ابھی، اور جو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ اس بیماری سے بچایا جائے، 10,000 مر چکے اور 2.5 کروڑ مر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس پہ قابو نہ پایا گیا۔ تو ان لوگوں کی طرح دیا جاتا ہے، ان کی سالانہ آمدنی ہے چشمے بدور، بہت زیادہ زور مارا تو مل ملا کے کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ۔ تو بھائی پروموٹ تو تم نے کیا تھا 1 ارب والے کو، 2 ارب والے کو، 10 ارب والے کو، 1 کھرب روپے والے کو، پروموٹ ان کو کیا، اور اب توقعات رکھ کے ان سے بیٹھے ہو، تو خود بھی تو عقل ہونی چاہیے نا۔ تو ان سے جو ہے وہ ان کو زیادہ کرو، ان کو زیادہ پیسے دو، تاکہ یہ وقت سے پہلے سارا کچھ بنا کے بیٹھے ہوں۔ تو موج مستی اور تعیشات پر جب قوم کا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کی فلاح کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، ان پہ بہت تھوڑا خرچ ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ لوگوں کا جذبہ، جو کام کرنے والے ہیں ان کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو آپ آپشن دیں کہ بھائی تم پروفیسر بھی بن سکتے ہو اور تم جو ہے نا گلوکار بھی بن سکتے ہو، پروفیسر بھی، یعنی دونوں صلاحیتیں اس میں۔ پروفیسر بنو گے تو ماہانہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے گی، اور گلوکار بنو گے تو ایک دن کے کنسرٹ کے 60 لاکھ روپے ملیں گے، یا چلے بہت کم کر لیا 20 لاکھ ملیں گے۔ مہینے کا 1 لاکھ، ایک دن کا 20 لاکھ، اور مہینے کا آپ لگا لے کہ 10 کنسرٹ کیے اس نے، تو 10 کے اس کو جناب وہ مل گئے تقریباً کوئی 10 کروڑ روپیہ مل گیا۔ تو اب بتائیے جس بندے کے سامنے 2 آپشن ہوں گے کہ یا میں مہینے کا 1 لاکھ کماؤں یا مہینے کا 10 کروڑ کماؤں، تو کدھر جائے گا وہ کہے گا بھائی یہی کروں گا نا میں۔ تو ترجیحات کو ذرا دیکھیں کہ ہم دنیا میں کرتے کیا ہے۔ ہم جب مصیبت پڑتی ہے تو کدھر جاتے ہیں، اور جب مصیبت نہیں ہوتی تو ہم کدھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک علم کو فروغ نہیں ہوگا، جب تک تعلیم کو فروغ نہیں ہوگا، جب تک صاحب علم لوگوں کی قدر نہیں کی جائے گی، تب تک معاشرہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ڈاواڈول ہوتا رہے گا اور تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو ایک اسپینش ریسرچر تھی، یہ ان کے کچھ کلام کے اوپر میں نے کلام کیا کہ بھائی اب جا کے ذرا فلاں جو فٹ بال پلیئر ہیں ان سے رابطہ کر لو نا، 10 لاکھ یورو ان کو ماہانہ دیا کرتے تھے، ہم غریبوں کو تو 1200 یورو اور 1800 یورو دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر یہاں پر 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، مزید بھی کافی ساری ہیں لیکن جتنا وقت ہے اس کے مطابق ہم کلام کرتے ہیں۔ ابھی ایک خبر چند دن پہلے آئی، چائنا میں طلاقیں بڑھ گئی ہیں، چائنا میں طلاقیں بڑھ گئی ہیں، اور یہ وہاں کی نہیں، یہ اور بھی کسی ملک کی خبریں تھیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ جب ملک کو لاک ڈاؤن کیا، جب لوگوں کو گھروں پر رہنے کا پابند کر دیا گیا، تو گھر میں جب میاں بیوی رہیں گے، بچے رہیں گے، بچے شور کریں گے، میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آخری ہتھیار طلاق کا ہوتا ہے۔ گھروں میں جب زیادہ کل ہوگی اور زیادہ کڑکڑ ہوگی تو اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی گھروں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے نا کہ گھروں پہ رہنا یا تو پابندی ہے، اور یا یہ ہے کہ
ایک ریکویسٹ کی گئی ہے اور اب گھروں پہ رہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولیاء کرام نہیں بستے نا، ہمارے ہاں بھی گھر میں میاں بیوی 4 دن اکٹھے رہیں گے تو 4 دن میں لڑائی بکی، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز تو ایک دوسرے کی ناپسند ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خلاف مزاج چیز بھی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بات بڑھے گی۔ اب بات بڑھنے کے اندر اگر دونوں ہی شیر ہیں تو پھر تو جو 2 شیر کریں گے وہ آپ سمجھتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے چلے کوئی ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچا کر لے گا پھر بات بچ جائے گی۔ لیکن یہاں تو عزت غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر تو خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اس لیے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز میں عرض کروں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، مینٹلی طور پہ پہلے سے پریپیئر ہوں گے کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، تو پھر تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی وہی شیری دکھانی ہے تو وہ شیری جو ہے نا وہ شر میں بدل جائے گی اور پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو حج پہ جانے والوں کو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی حج کو صبر کا سفر سمجھو، حج پہ جا رہے ہو تو اسے صبر کا سفر سمجھو۔ حج کو یہ سمجھو گے نا کہ بڑی موج ہوتی ہے، تو جب جگہ جگہ دھکے بڑھیں گے اور جگہ جگہ طواف میں، تو سعی میں، تو وقوف میں، تو رمی میں، تو قربانی میں، تو ہوٹلنگ میں، تو کھانے میں، ہر جگہ پرابلم آئے گی نا، تو پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں جو بس دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ گھر میں ہوتا ہے۔ پہلے سے سمجھ لے کہ یہ ایام الصبر ہیں، یہ صبر کے دن چل رہے ہیں۔ بچوں کی جو کلکل ہے، بچوں کا شور شرابہ ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہوگا، اور جو آپس میں میاں بیوی کا ہے اس کو بھی تھوڑا سا کرنا ہوگا۔ اور جہاں جوائنٹ فیملی ہے کہ ساس بہو اور نند بھابھی یہ سب اکٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پر اب وہ جج صاحب بھیا بھی موجود ہیں درمیان میں، یا بیٹا شوہر یہ بھی موجود ہے جس نے ہاتھوں ہاتھ فیصلے کرنے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بھلے صبر کے پوسٹر گھر میں لگا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن ذہن بنا لیں کہ اس انداز میں چل رہا ہے، اس انداز میں چلیں گے تو بچت رہے گی، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے صبر کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ خوف جو پھیلا ہوا ہے نا، اس خوف کی آگ کو وہ جو ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے، جو ہینڈ فین ہوتا ہے، اس کے ساتھ نا اس کو یوں نہ کریں کہ اور بھڑکے، اس کو بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، سٹریس بڑھ رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، انگزائٹی بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی سوچیں جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو رہی ہیں، اور یہ سارا ماحول جو ہے یہ بچوں پہ اتنا برا اثر ڈال رہا ہے کہ آج بچے جو خوف کا ماحول دیکھ رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ بہت دور جا کے نکلے گا، کیونکہ بچپن کی جو تلخ یادیں ہوتی ہیں یہ مستقبل میں جا کے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے ذہنی مریض بن جائیں گے، اس لیے ان کے سامنے نہ اس طرح بیہیو کریں کہ بس جی ختم، اب تو دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے، نہ یہ ہو، اور نہ یہ ہو کہ ان کو بالکل ہی آوارہ چھوڑ دیں۔ ان کو ایک دو چیزیں سمجھا دیں کہ بیٹا ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، بس 2-3 چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ ایک تو جو ہے نا بہت زیادہ جھمگٹا نہ کرے اور اس طرح مل کے نہ کھیلیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی چھینک آئے تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے چہرے کو ڈھانپ لیں۔ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ٹیشو پیپر میں چھینک لیں، یا تو یہ کریں کہ اس طرح کر کے یوں چھینک لیں، یوں کھانس لیں، اور ہاتھ بار بار دھوتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہاتھ چہرے پر نہ لگے، کھجلی کے لیے، ویسے ٹچ کرنے کے لیے، دوسرے بچے، چھوٹے بچے کے چہرے کو جو ہے نا وہ کس کرنے میں، اس کو چھونے میں، اسے ذرا ایوائڈ کریں۔ تو بس یہ ہے، یہ چھینکنے سے اور بہت زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے سے اس سے بچیں، اور چہرے کو جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے بچیں، اور ہاتھ جو ہے نا وہ بار بار صابن کے ساتھ دھوتے رہیں اور اچھے طریقے سے دھوتے رہیں۔
بس 2-3 چیزیں سمجھا دے اور باقی بول دے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ چند دن میں ہو جائے گا ختم، اور ہو ہی جائے گا، کوئی دنیا تو فنا ہونے پہ نہیں جا رہی ابھی، تو ہو جائے گا ختم۔ اور چائنا میں ختم ہو گیا، کوریا کے اندر جو ہے نا یہ قابو پا لیا گیا، اور کئی ملکوں کے اندر بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ دیکھو فلاں جگہ اتنے مر گئے، گو ٹو ادر ورلڈ، نہیں، اس کی بجائے یہ بتائیں کہ الحمدللہ نیچے آ رہا ہے، دیکھو فلاں ملک میں اتنا نیچے آ گیا، اتنا نیچے آ گیا، اتنے ٹھیک ہو گئے۔ تو بڑھ گئے اور مر گئے یہ بتانے کی بجائے اگر ٹھیک ہو گئے اور صحیح ہو گئے، اگر یہ بتائیں گے نا تو بچوں پہ بھی اچھا اثر پڑے گا، آپ پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ تو جو خوف کا ماحول ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو موضوع سخن نہ بنایا جائے۔ ابھی تو وہ حال ہو رہا ہے کہ بھئی جدھر چلے جائیں ایک ہی موضوع، جدھر چلے جائیں ایک ہی موضوع۔ تو اس موضوع کو جو ہے نا وہ یوں کہہ دیں کہ ذرا کل عدم کی طرف لے جائیں، احتیاط جو ہے بس وہ کرے، باقی اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہی غالباً ایک کال ہے، جی کال چلا دیجئے۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ آج کل جس طرح کا پینک پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس کا، تو اس میں لوگ ڈر رہے ہیں اور بڑے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ خوف سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس خوف کی چیز کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیں، ٹھیک؟ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ غالباً سچا ہی واقعہ ہے، لیکن کسی جگہ اس کو فرضی کے طور پہ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن غالباً سچا واقعہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ پلین میں بیٹھا ہوا تھا، جہاز میں، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آ گیا کسی ایئر پاکٹ میں۔ ایئر پاکٹ کے اندر وہ جہاز بہت زیادہ نا وہ ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور خطرہ سا ایک محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو اب وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اچھا، وہ جو ایئر پاکٹ کے اندر جہاز جب پھنستا ہے تو عام طور پہ 1 سے 3-4 منٹ کے اندر اندر نکل جاتا ہے۔ بہت کم واقعہ ہوگا کہ بالکل ہی خدا نہ خواستہ وہ گڑبڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، 1 سے 1.5 2 3 منٹ کے اندر نکل جاتا ہے اس سے۔ لیکن ان جو 3 منٹ ہوتے ہیں نا وہ آدمی کو ذرا طبیعت اس کی اچھی خری صاف کر دیتے۔ تو یہ جو بندہ تھا اس نے وہ کتاب پڑھنے والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب لوگوں کی جان نکلی ہوئی تھی، آپ آرام سے کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے اپنی جان نکال کے کیا کر لیا؟ تم اتنے گھبرائے، پریشان ہوئے اور ہائے ہوئے کیا، سارا کچھ کیا، کیا فرق پڑا؟ جہاز کیا صحیح ہو گیا اس سے؟ اور میں اگر پڑھتا رہا تو کیا میرے اس پڑھنے کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ نقصان ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوا صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کی پوری توجہ لگی رہی اس گھبراہٹ کی طرف، اور مینٹلی طور پہ تم انتہائی ڈسٹرب رہے، اور میں آرام سے کتاب پہ توجہ رکھ کے کتاب پڑھتا رہا۔ مجھے یہ تو تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، جہاز ہل رہا ہے اور یہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے 80 سے 90% جو توجہ تھی وہ کتاب کی طرف کر لی، اور اس کتاب کو پڑھنے کے اندر 2 سے 3 منٹ میں وہ جو جرک کر رہا تھا جہاز اور جو ہل رہا تھا اتنا زیادہ تو ختم ہو گیا۔ تم لوگوں نے وہ 3 منٹ انتہائی گھبراہٹ میں گزارے، میں نے گھبراہٹ سے فارغ ہو کے گزارا، ختم اس کی بغیر گزار لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کسی اور طرف تھی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عذاب آگہی، بہت خوب، ٹھیک ہے نا، جسے کہتے ہیں جاننے کی تکلیف۔ کسی شے کا نہیں پتہ ہوتا تو بندے کو کچھ نہیں ہوتا، پتہ چل جائے تو توبہ توبہ۔ ایک میں نے وہ کتاب پڑھی، کوئی وہ تھا رائٹر جو ہے نا، رائٹر، اس نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ رات کو سوئی تو آپ خاتون تھی، اس نے میں رات کو سوئی تو میرے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو میں نے اس کے اوپر نظر ڈالی تو مجھے لگا کہ کچھ ہے اس کے اوپر، تو میں خیر میں آرام سے سو گئی۔ میں نے کہا کیا آپ اٹھ کے دیکھیں کیا رکھا ہوا، صبح کو دیکھ لیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دی ہے، کوئی کٹوری کتابوں پہ رکھ دی ہے، میں سو جائیں۔ اس نے کہا جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا سانپ یوں بغل میں ہو تو بندے کو نیند آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔
لیکن چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ اور ہے تو لہٰذا وہ نیند ہوگی پوری اس کی. اچھا لیکن اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کو اس کے پیچھے کو ہلکی سی گرم چیز رکھ کے کہا جائے یار وہ ہلنا نہیں, سانپ ہے تمہارے پیچھے, تو وہ تو ہو نہ ہو بندہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ پورا ادھر متوجہ ہو گیا. تو اب یہ جو خوف کی سچویشن ہے اور توجہ ادھر جاتی, اچھا ادھر کھانسی آتی ہے, بندہ کہتا لو بھی نکلا کرونا. کسی دوسرے کو کھانسی آئی تو یوں لگ رہا ہوتا کہ بس یہ موت اس کی طرف سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑھتی بڑھتی میری طرف آ رہی ہے. تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرے, اور چیزوں کی طرف لگائے, اور چیزیں بیسیوں ہیں, سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس کو سوچے اور اس پہ گفتگو کرے, گفتگو کا موضوع کچھ اور کر لیں, گفتگو کا موضوع چینج کر لیں, مطالعہ کرنا شروع کر دیں, کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. دیکھنے کے لیے ذہنی آزمائش کی وہ اپلیکیشن موجود ہے, وہ اپلیکیشن سے پچھلے 9, 10, 11 سیزن جتنے ہو چکے سب کو دیکھنا شروع کر دیں. دلچسپی ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گی, توجہ ادھر چلی جائے گی, اور لگے رہیں گے, یاد بھی نہیں رہے گا کہ بھائی کچھ باہر ہو رہا ہے, تو اس میں لگ جائیں آپ. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. اچھا اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ پھر جو دعائیں پڑھنے کی ہیں وہ پڑھیں, اور جو اوراد و وظائف پڑھنے کے ہیں وہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو شجرہ طاریہ ہے اس میں اوراد و وظائف ہیں صبح و شام کے, اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے, یا خود جو شجرہ ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, وہ دعائیں ہیں ساری. اب وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے. تو اب یہ دعائیں مانگے آپ, اور ڈوب کے مانگے, دعائیں مانگے اور ڈوب کے مانگے. آپ یقین کریں دعا کی قبولیت کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا میں ڈوب جائیں, آپ کو دعا کے وقت بس دعا ہی آپ کو یاد ہو, باقی کچھ یاد نہ. آپ کو اتنا ہی پتا ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں, عرض کر رہا ہوں, اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں, رب سے مخاطب ہوں, اور رب سے مناجات کر رہا ہوں میں. جب آپ اس انداز میں کریں گے آپ دیکھیے اس کا مزہ. تو جو اوراد و وظائف ہیں, دعائیں ہیں, تو جن کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ساری پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ اس طریقے سے توجہ بھی بٹے گی, اور وہ جو دعاؤں کی برکتیں ہیں اور اس سے جو مشکلیں دور ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مجبور و لاچار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ مجبور و لاچار دعا کرتا ہے, اسے پکارتا ہے, اور کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے, مصیبت کو دور کرتا ہے, تکلیف کو دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ معمول بنا ہے. پھر جو دعائیں بطور خاص آج کل کے لیے بتائی گئی ہیں, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ, یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھیں. یا امیر علیہ سنت نے اور بھی کچھ وظائف بیان فرمائے ہیں, یا محیمن کا ہر نماز کے بعد جو وظیفہ ہے وہ پڑھیں. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی ایک عملی طور پہ توجہ ہٹائیں, دوسرا روحانی طور پہ ان چیزوں کو معمول بنائیں. قرآن شفا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, اور آپ مومن ہیں, ہم مومن ہیں, تو قرآن پڑھیں, شفا بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی. تو یوں انشاءاللہ عز و جل معاملہ حل ہو جائے گا. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت اس موقع کے حساب سے جو چیز ہوتی ہے تو اس کو مہنگا کر دیا جاتا ہے, ذخیرہ اندوز اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں, اس چیز کو شارٹ
کر دیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں؟ اسی طرح جو مذہب مخالف طبقہ ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حاجی صاحب 100 روپے کی چیز 500 میں بیچ کر پورا مہینہ رمضان کا مدینے میں یا مکے میں گزاریں گے، تو اس طرح کے رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں جدا جدا سوال ہیں اور دونوں ہی کافی تفصیلی جواب طلب ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ موقع پرستی، اپارچونٹی سے جو ہے نا وہ بینیفٹ اویل کرنا، یعنی اپارچونٹی سے بینیفٹ اویل کرنا اور ہوتا ہے، اپارچونٹسٹ ہونا اور ہوتا ہے، یعنی موقع پرست ہونا یہ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک عرض میں کروں گا، بہت ساری چیزیں ہماری وہ ہیں کہ جو ہم یوں کہہ لیں کہ رسمی طور پہ کرتے ہیں، کبھی ان کی روح پہ غور کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم سنتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں، بولتے کیا۔ مثال کے طور پہ ہر جمعہ جو ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں مساجد میں عام طور پہ خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے نا، خطبہ رضویہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے تحریر فرمایا۔ اس میں ایک جملہ ہے، وہ ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، خود بھی غالباً یہ کسی حدیث کا ہی جملہ ہے لیکن مجھے وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو دوسرے اس کے تائید میں دلائل میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ نہیں ہے مگر بھلائی، جو بھلائی کرتا ہے اسے بھلائی ملتی ہے اور جو برائی کرتا ہے اسے برائی ملتی ہے۔ اچھا، فرمایا وہ جزاء السیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ ایک تو فقہی احکام کے اعتبار سے ہے، دوسرا اس کا مفہوم قانون خدا کے اعتبار سے ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، کہ جو برائی تم لوگوں سے کرو گے وہی برائی تمہارے ساتھ کی جائے گی۔ تم نے لوگوں کے ماسک چھینے مہنگے کر کے، خدا تمہیں اسی مرض میں مارے گا کہ جس میں تم ماسک چڑھا بھی لوگے تو بچو گے نہیں۔ پاسبل ہے، پاسبل ہے۔ ہم دعائی کرتے ہیں آپ کے لیے بھی جو کرنے والے ہیں ایسے۔ تم نے جعلی دوائی بیچی اور ہارٹ اٹیک کا مریض جو ہے وہ اس جعلی دوائی کو کھا کے مر گیا، لیکن یہی دوائی یا تمہارا باپ استعمال کرے گا یا تمہاری فیملی استعمال کرے گی یا تمہاری اولاد استعمال کرے گی۔ میں نے بھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ وٹامنس کے جو کیپسول ہوتے ہیں، ایک بندہ جعلی کیپسول تیار کرتا تھا وٹامنس کے، تو اب کیپسول عام طور پہ یہ مہنگے ہوتے ہیں، اور یہ جو کیپسول ہوتے ہیں نا، یہ جو جم میں جو ایکسرسائز کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے اندر نا تھوڑا سا افیون اور اس ٹائپ کی چیز ملا دیتے ہیں جس سے جو سٹیمنا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اپنا بیٹا کسی جم کے اندر ایکسرسائز کرتا تھا اور تھوڑا سا باڈی بلڈر بننے کا شوقین تھا، اس کو اس کا جو ٹرینر تھا اس نے ریکمنڈ کیا کہ تم بھی کیپسول استعمال کرو یہ والے۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی فیکٹری کے بنے ہوئے کیپسول استعمال کیا اور مر گیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ تو خدا بدلہ دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب خدا کی مخلوق پہ تنگی کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے۔ اب اس کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کو ایک حدیث سے اٹیچ کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی کی فیملی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ برا سلوک کریں، برا سلوک کریں، برا سلوک کریں، تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ نے اس کے بچے کو پریشان کیا، اس کی بیوی کو پریشان کیا، اس کی ماں کو پریشان کیا، اس کے باپ کو پریشان کیا، اس کے بھائیوں کو پریشان کیا، اس کی بہنوں کو پریشان کیا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟
جو کسی کے کنبے اور خاندان کے ساتھ کریں گے وہ جتنا بدلہ لے سکتا ہے اتنا بدلہ لے گا. اور مخلوق خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق خدا یہ خدا کا کنبہ ہے. سمجھانے کے لیے، جیسے کسی کا کنبہ اور خاندان ہوتا ہے کہ اسے اس کی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے اور اس کی بہتری اسے بہت مطلوب ہوتی ہے، مخلوق ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ ہے. تو فرمایا کہ جو اس سے برائی کرے گا خدا اس سے برا کرے گا، اور جو اس مخلوق سے اچھائی کرے گا خدا اس کے ساتھ اچھائی کرے گا. تو جب جعلی دوائیاں بنا کر اور لوٹ مار کر کے اور مہنگائی کر کے اور تنگی کریں گے اور خدا کے اس جو میٹافوریکلی کنایتن جسے کنبہ قرار دیا، جب اس کے ساتھ یہ برائی کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جو کسی لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں اور تنگیاں پیدا نہ کریں. تنگی پیدا کریں گے خدا تمہیں تنگی میں ڈال دے گا. تو لہذا اس چیز کا خیال. اچھا، پھر یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. رجب کے مہینے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کنڈے شریف کا ختم دلایا جاتا ہے. امام جعفر صادق کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا یا جو اناج وغیرہ تھی اس کی بہت قلت ہو گئی. آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ بھئی آج کل اناج کی قلت ہو رہی ہے تو ہمارا کیا حال ہے، یعنی ہمارے پاس کیا سٹاک میں گھر میں کھانے پینے کے لیے ارینجمنٹ ہے؟ تو خادموں نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس بڑا لمبے عرصے تک کا غلہ موجود ہے، لوگوں کو نہیں بھی ملے گا نا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ بیٹا جتنا غلہ اناج گھر میں ہے سارے کا سارا جا کے بازار میں بیچ دو، سب جا کے بازار میں بیچ دو تاکہ جو لوگ تنگی میں ہیں ان کو سہولت ملے. خادم نے کہا حضور ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا جو خدا کی مخلوق کا بنے گا وہی ہمارا بنے گا. سبحان اللہ. بہت فرمایا جو خدا کی مخلوق کا بنے گا وہی ہمارا بنے. فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق تنگی میں ہو اور ہم موج میں بیٹھے ہوں. لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، جن حالات میں وہ ہیں اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا. تو لوگوں پہ تنگی نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ ہے پہلا سوال. دوسرا سوال کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ دوائیاں جعلی بیچ کے یہ کر کرا کے یہ حج پہ چلے گئے، یہ عمرے پہ چلے گئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کلو اناء یترشح بما فی، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. کسی برتن میں آپ پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا، اور اس میں گندگی ڈالیں گے تو گندگی نکلے گی. پانی ڈال کے گندگی نہیں نکل سکتی، گندگی ڈال کے پانی نہیں نکل سکتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کے، دینداروں کے، علم کے، علماء کے، اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے ان کے بھی دشمن ہوا کرتے تھے. قرآن پاک کے اندر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا اور یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا. کسے؟ انسانوں کے شیطانوں کو اور جنوں کے شیطانوں کو. جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جن کی حرکتیں شیطانی ہیں، جن کے جملے شیطانی ہیں، جن کی سوچ شیطانی ہے، اور جن کی گفتگو اور جن کی تحریر شیطانی. تو اللہ کے نبیوں کے دشمن رہے. اور علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں.
تو جب نبیوں کے دشمن تھے تو نبیوں کے جو وارث ہیں ان کے بھی دشمن ہوں گے. اسی طرح جب دین کے دشمن ہیں تو جو دیندار ہیں ان کے بھی دشمن ہوں گے. اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر دین اور دینداروں کا بغض ہوتا ہے. وہ بھی ہوتے ہیں جو کھلے دہری ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو دہریوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. تو وہ ایسے جتنے مواقع آتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے الفاظ وہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جو بنی اسرائیل کی حرکتیں بیان کی نا کہ جملے اپنی جگہوں سے بدل کے لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو تھوڑا سا موڑ کے یوں بیان کرتے ہیں کہ لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی. تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹویسٹ کرتے ہیں، اور کوئی ایسی برائی ہوتی ہے نا تو اس میں دین مذہب یہ سب ڈال ڈول کے یہ وہ دینداروں سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے دعا کی جا سکتی، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ورنہ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ماسک مارکیٹ سے غائب ہوئے یہ دیندار لوگ نہیں تھے، یہ دنیاوی تعلیم یافتہ تھے. جتنے جو ہے وہ دوائیاں جعلی بناتے ہیں تو یہ دیندار نہیں ہوتے، یہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، دنیاوی منصب اور عہدے ہوتے ہیں ان کے پاس. اور اس کے علاوہ جتنی برائیاں آپ سمجھتے ہیں، رشوت جو ہے وہ کون کون لیتا ہے، کہاں کہاں لیتا ہے، کتنی کتنی لیتا ہے، تو یہ حاجی صاحب ہوتے ہیں یا کون ہوتے ہیں؟ یعنی ایک فاسق فاجر جا کے حج کر لے گا تو وہ دیندار بن گیا. بس دین تو خدا سے تعلق بہتر بنانے اور مخلوق سے تعلق بہتر بنانے کا نام ہے. تو جس کا خدا سے اچھا تعلق نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، فرائض پورے نہیں کرتا، اور جس کا مخلوق سے اچھا تعلق نہیں ہے کہ مخلوق کا بھلا نہیں کرتا اور ان کو تکلیف پہنچاتا، وہ دیندار ہی نہیں. اب وہ داڑھی رکھے یا وہ کوئی اور شکل بنا لے. تو لہذا یہ بات جو ہے یہ محض ایک یوں کہہ لیں کہ لوگوں کے بعض لوگوں کے جو دل و دماغ میں کچھ ہوتا ہے یہ وہ اگال دیتے ہیں. جی حضور، وقت کم ہو رہا ہے، ہمارے پاس کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے ایک کال چلا دیں اور پھر انشاءاللہ میسیجز بھی لیتے ہیں. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں لوگ انتقال کر گئے تھے ان کو شہید کہا گیا تھا، اور جو لوگ کورونا کی بیماری میں انتقال کر گئے کیا یہ بھی شہید کہلائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. طاعون کے اندر جو فوت ہو اس کے لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ شہید ہے. اب یہ جو لفظ طاعون ہے اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ طاعون سے مراد ہر وبا ہے، ہر وبا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاعون کی تشریح کے اندر اشیاۃ اللمعات میں یہ فرمایا کہ طاعون سے مراد ہر وبا ہے. تو لہذا کوئی بھی جو وبائے عام ہوتی ہے اس میں مرنے والا طاعون میں مرنے والا ہی قرار پائے گا. تو اور یہ جو قول ہے اس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے. اب اگر یہ والا قول ٹھیک ہو تو اس کے اعتبار سے تو کسی بھی وبا کے اندر جو فوت ہونے والا وہ شہید ہوگا. اور ایک علماء کا یہ قول ہے کہ طاعون سے مراد وہ مخصوص بیماری ہی ہے جسے پلیگ کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، اور وہ جو گلٹیوں کی صورت میں ہوتی ہے، جو کان کے پیچھے بغلوں کے نیچے نکلتی ہے، اور اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ جو بیماری ہے وہی طاعون ہے، اور اسی میں فوت ہونے والا ہی یہ شہید قرار پائے گا. تو دونوں طرح کے قول موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص بیماری جو طاعون ہے یہ اسی کے حوالے سے حدیث مبارک ہے. مفتی صاحب، ہمارے ایک ویور ہیں حسنین رضا عطاری خانپور سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان چھٹیوں میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وقت صحیح طریقے سے گزارا جائے، تو ایک مختصر سا جدول ارشاد فرما دیں اگر پاسبل ہو تو. مختصر سا جدول تو یہ ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں، نمبر 1 تو نمازیں پوری پڑھیں، اور نمازیں پوری جو اول آخر کی سنتیں اور نوافل ہیں وہ سب شامل کر دیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ویسے نوافل ہیں، تہجد ہے جی، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یہ پڑھ لیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ جن لوگوں پہ قضا ہے، کوئی ماضی کی قضا نمازیں تھیں، وہ جتنی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ لیں تاکہ جو قضا کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے. چوتھے نمبر پہ قرآن پاک کی کوئی صورت لے لیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ صورتیں کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یا جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ دخان ہے، سورہ حامیم السجدہ ہے. ان صورتوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں.
تاکہ فہم قرآن ملے، نماز میں جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا فہم بھی مل جائے، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اپنی کوئی خامی سمجھ آتی ہے کہ یار میرے اندر نا یہ کمی ہے، میری تحریر میں کمی ہے، میرے بولنے میں کمی ہے، اسپیکنگ پاور نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے میرے اندر، اپنی کسی ایک خامی کو فکس کر کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسپیکنگ پاور یا اسپیچ جو ہے کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کو بہتر کر لیں۔ تو یوں اس انداز کے اندر بہت ساری چیزوں کو کور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔